إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات، اس پر عمل اور جہالت کی بات کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کی ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور یہ الفاظ سنن ابی داؤد کے۔ روزے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور ازدواجی تعلق کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بنیادی طور پر وہ احکامات ہیں جو اللہ نے روزے کے اندر حرام کیے ہیں، لیکن اصل مقصود تقوی اختیار کرنا ہے، اور اسی کے ذیل میں اس بات کا اہتمام بھی کرنا کہ روزے کے اندر جھوٹ پر عمل اور جہالت پر مبنی کوئی بھی گفتگو وہ بھی نہیں کر۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جھوٹ پر عمل اور جہالت پر مبنی گفتگو یہ ہے کہ انسان کسی کو گالم گلوچ کرے یا غیبت چغلی کرے، تو ایسی ساری گفتگو جو زبان سے انسان جاہلانہ قسم کے انداز میں دوسرے پر بہتان تراشی، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، اس سے متعلقہ جتنی چیزیں وہ ساری اس میں داخل ہو جاتی، تو یہ ساری چیزیں عام روزے سے ہٹ کر بھی حرام ہے۔ روزے میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلق جو کہ حلال تھا لیکن روزے کی حالت میں اس کو منع کر دیا گیا، تو وہ چیزیں جو روزے سے ہٹ کر حرام ہیں ان سے پرہیز تو پھر بالاولیٰ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو اور یہ احساس پیدا ہو کہ اس نے اپنے قول اور عمل میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنی۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں جو عام حالات میں حلال چیزیں ہیں وہ تو چھوڑے ہوئے ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن مطلقاً حرام چیزیں نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اس کا روزہ کیسا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ روزے کے اجر و ثواب یا اس کا جو مقصدیت ہے تقوی کے حصول اس کی طرف سے فارغ۔ تو اس لیے روزے دار کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں کھانے پینے اور باقی معاملات کا بہت زیادہ احتیاط برتتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص ذرا سا بھی جو ہے زبان سے کوئی ذائقے دار چیز نیچے نہیں جانے دیتا، اس کو تھوکتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے علماء سے کہ میں نے غلطی سے فلاں چیز کھا لی، اب بتائیں کیا ہوگا، ایسے وقت پہ میں نے سحری کر لی، ایسے وقت پہ میں نے افطاری کر لی، کتنے مسائل ہم علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن اس جانب کوئی فکر ہی لاحق نہیں ہوتی کہ ہمارا روزہ بہت ساری جہالت کی اور حرام چیزوں کی کرنے کی وجہ سے خراب ہو رہا۔ تو اس جانب توجہ ہونی چاہیے کہ روزے کی مقصدیت سامنے رہنی چاہیے جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کیا اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بول دے اور کسی کی غیبت کر دے تو اب وہ روزہ توڑ دے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ یہ بھوکا پیاسا رہے، ایسا نہیں، یہ زجر اور توبیخ کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کو کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے کہ میں نے جھوٹ بول دیا اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا اب مجھے کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس سے مستقبل کا حال پوچھا اور اس کی بات کی تصدیق کی، 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ یہ گناہ کر لے تو اب وہ کیا سوچے گا کہ اب 40 دن میں نے کوئی عبادت نہیں کرنی، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اگر روزے کے دن ہے تو روزہ رکھنا ہے، نہ کوئی اور ذکر اذکار کرنا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ 40 دن میری کوئی عبادت قبول نہیں۔
نہیں، یہ زجر اور توبیخ کے لیے کہ اس کی عبادت کا ثواب اس کو نہیں ملتا اللہ کی طرف سے، اتنے دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، لیکن عبادات کی فرضیت اس پر سے ختم نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نماز نہیں پڑھی، بالکل اسی طرح اس کو یہ نہیں کہہ سکتا اب میں روزہ توڑ دوں گا۔ نواقض روزہ جو ہیں وہ معروف ہیں، اس سے ہٹ کر وہ ثواب میں کمی ہے یا اس کے اوپر اس کی جو ہے نا گناہ آ رہا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی یہ حرام کام کر رہا ہے، جو حرام کام کرنے کا گناہ ہے، لیکن بہرحال اس کو روزہ رکھنا ہے اور اپنے روزے کو کنٹینیو کرنا ہے اور روزہ توڑ نہیں سکتے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کچھ غلط کام کرنے کی وجہ سے یا تو روزہ رکھتے نہیں، یا رکھتے ہیں تو پھر اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام کر دیا اب تو ہم نے۔ جب تک نواقض صوم جو آگے ذکر ہوں گے کہ کس کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں اس کا اجر و ثواب وہ اللہ کے ہاں ثابت ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور انسان کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں پورا دن بھوکا پیاسا بھی رہوں، گرمیوں کے روزے بھی انسان رکھتا ہے، سردیوں کے بھی رکھتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچوں، لیکن اینڈ پر سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہ ملے اور یہ ساری محنت ضائع ہو جائے، تو یہ خسارے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے کہ انسان کی محنت اور وقت وہ سمجھ رہا ہے کہ نیکی کے کام میں لگ گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی شمار نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ نمازوں کے ساتھ بھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میری نماز ہو گئی، اب اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اندر خشوع خضوع کے معاملات اور اس کی دیگر سنتیں اور اس کو مکمل کرنے والی چیزیں اس نے کتنی اختیار کی، پتہ لگے کہ اس نے ٹائم بھی لگایا، گھر سے نکل کے بھی آیا، لیکن اینڈ پر اس کی نماز کا جو اجر ہے وہ اس کو میسر نہیں آ رہا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور اس خسارے والے کو عام طور پر اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، کہیں اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں نے فرض چھوڑا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو توفیق ملتی ہے کہ وہ توبہ کرے اور روزہ رکھنا شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دے۔ لیکن جو پڑھ رہا ہے اور رکھ رہا ہے وہ تو مطمئن ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، جبکہ اس کا اجر و ثواب وہ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی اصلاح کی بہت کم امید، کیونکہ یہ اپنے تئیں مکمل کر رہا ہے کام، جبکہ اس کا کام اللہ کے ہاں کسی حیثیت کا حامل۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، صرف ان کے ظاہر کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے کہ بس اتنے بجے سحری کھانی ہے، اتنے بجے افطار کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ ظاہری طور پر میں نے اختیار کر لی۔ اس کا جو اصل مقصدیت ہے، اس کی جو باطنی سائیڈ ہے، جو روحانی سائیڈ ہے، جو اجر کو قائم کرنے والی سائیڈ ہے، اس جانب ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔